ونسلم على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان جزاك الله خير. So Allah subhanahu wa ta'ala says لَإِن شَكَرْتُمْ وَلَنَزِيدَنَّكُمْ. Before I translate and continue speaking, I want to change something today. I want to ask you, who does not, please raise your hand if you don't understand Urdu. Is anybody here who does not understand Urdu? آپ تو اردو کے شاعر ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ میں آج تھوڑا سا اردو کا تڑکا لگاتا ہوں. کافی دیر ہو گئی اردو نہیں بولی. تو یہ دانیال بھائی نے مجھے موٹیویشن دی ہے پچھلے ویک, تو میرا خیال ہے ان کی اردو کی موٹیویشن کو فالو کرتے ہوئے I'll kind of mix it up. بیٹا you can understand or not? Okay, great. تو اللہ تبارک تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جتنا کوئی شکر ادا کرتا ہے اس کو ہم اتنا ہی زیادہ دیتے ہیں. لَإِن شَكَرْتُمْ وَلَنَزِيدَنَّكُمْ. اور اگر آپ انسانوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے تو آپ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتے. تو ایکچولی اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ اس کا شکر ادا کریں نہ کریں, آپ نماز پڑھیں نہ پڑھیں, آپ اپنی ذاتی امپرومنٹ کریں نہ کریں, بٹ فرق آپ کو پڑتا ہے. آپ کو پڑتا ہے. جب آپ لوگوں کا شکر ادا کرتے ہیں تو لوگ خوش ہوتے ہیں, آپ کے تعلقات بہتر ہوتے ہیں, اور جب آپ کے تعلقات بہتر ہوتے ہیں تو اللہ خوش ہوتا ہے. تو جو بھی آپ کر رہے ہوتے ہو, جتنی عبادات, جتنے معاملات, جتنے اعمال کرتے ہو, اس کا اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا, نہ پڑتا ہے, وہ آپ کو ہی پڑتا ہے. اور آنیسٹلی اس سے پہلے کہ میں اس کو فردر ایکسپلین کروں, so let me follow that what I'm saying, and let me start by thanking our great MC today, Zara Sheikh, my sister Zara Sheikh. And اب دانیال سے کیا رشتہ ہے مجھے نہیں پتا, وہ صدیقی ہیں, یہ شیخ ہیں, لیکن میری یہ بہن بنتی ہیں کیونکہ میں بھی شیخ ہوں. تو anyway, I want to thank her. She's been great. So let's give her one more clap. And جب آپ کلیپ کر رہے ہو تو آپ بھی شکر ادا کر رہے ہو اور اللہ خوش ہو رہا ہے, تو اس لیے کلیپ میں ذرا تھوڑی سی جنراسٹی بدلیں, کیونکہ یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک چیریٹی ہے. So let's see how you can clap. اس کے بعد دوسرا کلیپ بنتا ہے اس ساری ٹیم کے لیے. Honestly, this team has been really great in thick and thin with me, and there is absolutely no way we could have done anything کہ اگر یہ ٹیم ساتھ نہ دیتی. تو یہ وہ کہتے ہیں اردو میں دام میں, دون میں, سخن میں, ہر طریقے سے قدم بقدم یہ ٹیم چلتی رہی ہے. تو میرا جو ہے وہ دل پہ ہاتھ رکھ کے ان کا سب کا شکریہ ہے, اور دونوں ہاتھوں سے سب. یہ کتنی چیریٹی, میں دیکھ رہا ہوں ہاتھ کچھ نہیں بجے, کچھ ہاتھ نہیں بجے. تو اس شکر ادا کرنے کے بعد میں I will also want to thank our chief guest and honestly a true example of leadership, Dr. Barki Saab. Such a humble man, such a humble man. I called him for a quick, honestly every time I call him, I only call him once in a while. I don't bother you, sir, right? So once in a while I call, he's so humble, no matter where he is, he'll pick up the phone and he'll say, Ji Sheikh Saab. I mean, I'm a little bacha for him. But he honestly gave so much respect to everybody. And the same is true for Imran Khan. When I met him, he was very, very kind. So honestly, this runs in their family, that they actually thank humanity that way. And look, Allah نے ان کو کتنا جو ہے وہ عطا کیا ہے. تو آپ دوسروں کی ہیلپ کرتے ہیں, اللہ آپ کی ہیلپ کرتا ہے. ویسے یہ ایک حدیث شریف بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب آپ دوسروں کا کام کرتے ہیں تو میں آپ کا کام کرنے لگ جاتا ہوں. تو ہم ڈاکٹر صاحب کا اپنی دل کی اتھا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں. And I also want to thank Dr. Naveed Usmani and sharing her thoughts. And I thank you all who are here, because in this difficult weather you are here, and that's really, really, really nice of you. So I don't want to go too long, but I do want to share a couple of thoughts with you which inshallah benefit all of us. تو آپ نے دیکھا کہ آج بچوں نے جو تلاوت کی, وہ تلاوت بڑی پاورفل تلاوت تھی, بہت پاورفل تلاوت تھی. وہ تلاوت تو ایکچولی ہے سورہ منافقون کی, سورہ 63 ہے منافقون. دیکھیے اس کا ٹائٹل, اس کا نام ہے منافقون,
اور اس میں صرف 11 آیات ہیں، صرف 11 آیات ہیں. And I encourage you to read that. encourage you to read that. اور منافقون کیا کر رہے تھے کہ رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے تھے، شرطیں لگا رہے تھے کہ اگر آپ یہ کام کرو گے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں. یا ان کے صحابہ کو یہ کہتے تھے کہ اگر یہ کام کریں تو پھر تم ان کا ساتھ دو. تو اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر یہ میرے لیے خرچ نہیں کرنا چاہتے تو نہ کریں. اللہ تو غنی ہے، اللہ تو مالک ہے، ان کا نام ہی مٹ جائے گا. تو دیکھ لو، آج یاد کرو کن کو لوگ جانتے ہیں. کوئی جانتا ہے ان کا نام بھی کیا تھا؟ اور سارے جانتے ہیں صحابہ کے نام. تو اسی طرح سے پھر جب آیا 9, 10 and 11 بچوں نے ریڈ کی، تو I just want to share with you, اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وَأَنفِقُوا مَا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ. Sorry, before that I just want to read آیا 9. یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم. کہ اے ایمان والو، اب منافقین کی بات تو ہو چکی، اے ایمان والو اپنے آپ کو اپنے مال اور اپنی اولاد سے ہلاک مت کرو. جیسے ایک اور جگہ فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یعنی مال اور بیٹے تو دنیا کی حیات ہیں، والباقیات الصالحات، اور رہنے والی تو صالحات ہیں، یعنی آپ کی نیکیاں ہیں. اور اس میں فرمایا کہ اپنے آپ کو ہلاک مت کرو. اتنا اسٹرانگ ورڈ یوز کیا. تو ہم کیسے ہلاک کر سکتے ہیں اپنے آپ کو اپنی اولاد اور اپنے مال سے؟ دیکھیے، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں، اپنے ایمان سے کہیے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے کیا کیا نہیں کرتے. بہت سارے ہم لوگ تو رہتے بھی ہیں اس لیے ہیں کہ بچے ہیں، رائٹ، بچوں کا فیوچر ہے، بچے ہیں، بچوں کو ہر طرح کا برانڈ لے کے دیں گے. Honestly, one of the thing I really admire Imran Khan, آپ کو پتہ ہے کہ when he came here to see Trump, he actually was wearing Pakistani dress, and it was not just, this was not just a دکھاوا. وہ دکھاوا نہیں تھا، نہ صرف پاکستانی ڈریس پہنا ہوا تھا بلکہ پشاری چپل بھی پہنے ہوئے تھے. ٹھیک ہے، اور یہ نہیں ہے کہ صرف دکھاوا تھا. میں مطلب پالیٹکس aside, I personally met him that day. He had a whole day. ہم لوگ ہوتے ہیں یار اب اتنا کام کر کے ہیں، اب یہ ڈریس بدلیں، اب وہ ڈریس بدلیں، ہم ایک پارٹی سے دوسری پارٹی میں جائیں تو we don't really keep same dress, guys. But that guy, look at how Allah subhanahu wa ta'ala has given him. And then he was wearing the same dress and national dress, and he was very proud. I mean, he from early in the morning till midnight he was sitting and he was wearing same dress. And he was also keep putting his hand onto his head because he was so tired. But he's doing all that. دیکھیے، غلطیاں، معاملات، چیزیں، ہر چیز ہر انسان کی ہوتی ہیں. آپ اوور آل دیکھتے ہو. اب اگر امبیسڈر منٹر اس سے ملنے آیا تو اس کے پاس چائے کے لیے بسکٹ نہیں ہے، اور اگر اپنے نوکر کو کہا کہ جاؤ یار کو بسکٹ تو لے آؤ، تو وہ سیدھا نیچے سے ڈبہ اٹھا لایا 2 روپے والا، اور وہ خود ہی ہاتھ سے کھول کھول کے کھا رہا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ وہ اس چیز پہ غور نہیں کرتا کہ میرے گھر میں کتنا کچھ ہے، میں کتنے کپڑے پہنتا ہوں یا میں کیا. وہ اپنا مال کہاں خرچ کرتا ہے؟ موسٹ آف ہز منی از گوئنگ ٹو شوکت خانہ. سو دیکھیے، یہ مال و اولاد اگر ہم اپنے بچوں پہ تو اتنا خرچ کریں کہ ان کو ہر قسم کا برانڈ لے کے دیں، اپنے آپ کے لیے ہر قسم کا برانڈ پہنیں، اور لیکن جب اللہ کے لیے آئے اور پھر ہم جو ہے نا وہ سوچنا شروع کر دیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان 3 آیات میں ہلا کے رکھ دیا ہے. اللہ فرماتا ہے اپنی مال اور اولاد کی وجہ سے، اس کی حب کی وجہ سے اپنے آپ کو ہلاک مت کرو، اور تاکہ اللہ کا ذکر کو بھول جاؤ، اللہ کی نصیحت کو بھول جاؤ. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. اگر جو کہ یہ کرے گا تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑنے لگا، تم ہی خسارے میں جاؤ گے، تم خسارے میں جاؤ گے. پھر فرمایا دوسری 10ویں آیت میں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولُ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ. کتنی خوبصورت آیت ہے. اللہ فرما رہے ہیں، جس کا اپروکسیمیٹ ٹرانسلیشن یہ ہے کہ یہ چیریٹی اتنی بڑی چیز ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور تمہیں پتہ چلے گا اس کے کتنے فائدے ہیں، تو تم چاہو گے کہ کاش اللہ ہمیں تھوڑی سی مہلت اور دے دے، ہم واپس چلے جائیں اور ہم جا کے چیریٹی کرائیں. تو دوستو، جو ہو سکتا ہے اب کر لو، یہ ٹائم ہے. اور یہ بڑا مشکل ہے، یہ حب المال ہے. اللہ نے فرمایا ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا. یہ مال اور بیٹے دنیا کی حیات میں یہ زینت ہیں، یہ بہت مشکل کام ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اس فیصلہ یہ کرنا ہے کہ ہم نے خسارے میں جانا ہے یا نفع میں جانا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص چیریٹی دینے کی وجہ سے غریب ہو جائے تو مجھ سے آ کے لے جانا. تو آج تک مجھے ایک شخص دکھا دیں جس نے چیریٹی دی ہو اور وہ غریب ہو گیا ہو. جتنی چیریٹی اس نے زیادہ دی اتنا وہ امیر ہوا. اور نہ صرف اس کا یہاں فائدہ ہے، آپ کو اس کا
بے شک لیٹس سے کہ کوئی کہتا ہے کہ یار پتہ نہیں بعد میں کیا ہونا ہے. بھائی جن لوگوں نے اچھے کام کیے, آج سر گنگا رام کو ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے؟ سر گنگا رام کو جانتے ہیں نا سارے. سر گنگا رام نے کیا کیا تھا؟ گنگا رام ہاسپٹل بنایا تھا, رائٹ. اور کتنے بادشاہ گزر چکے ہیں, کوئی ان کو جانتا ہے؟ کتنے گزر چکے ہیں, کوئی ان کو جانتا ہے؟ اس لیے کہ ان لوگوں نے اپنے ہوتے ہوئے اس جہاں جو ہے وہ ڈالا نہیں ہے, صرف لیا ہے. یہ دنیا ایسی ہے کہ اگر آپ اس میں اور اس کو واپس دو گے تو یہ آپ کو ہمیشہ تک یاد رہے گی, اور اگر آپ اس سے لو گے تو پھر ٹھیک ہے, لے کے چلے جاؤ, ختم ہو جائے گی آپ کی کہانی. تو آپ نے سوچنا یہ ہے کہ آپ چاہتے ہو کہ آپ کو بعد میں یاد رکھا جائے, اس لیے کہتے ہیں 10 دنیا اور 70 آخر. آپ کو یہاں بھی فائدہ ملنے والا ہے اور بعد میں بھی فائدہ ملنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, آخری آیت جو ہے وہ یہ ہے, تو آخری آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر جب کسی کا ٹائم آ جاتا ہے تو پھر ہم نے تو لے رکھا ہے, پھر وہ واپس نہیں جا سکتا, پھر وہ نہ ڈیلے ہو سکتا ہے نہ واپس جا سکتا ہے. تو ٹائم ابھی ہے کہ ہم اس ٹائم کو یوٹیلائز کریں, جو اس نے ہمیں دیا ہوا ہے وہ ہم اس کے لیے استعمال کریں. اور یہ ہم کسی کے لیے نہیں کر رہے, اپنے لیے کر رہے ہیں. میں بتاؤں آپ کو, آخری بات کر کے پھر انشاءاللہ آپ سے رخصت لوں گا. ہم سب قرآن پڑھتے ہیں, تو ہم جب قرآن پڑھتے ہیں, میں آپ کو یہ ایک چیلنج دے رہا ہوں آج, اور یہ میرا ایموشنل چیلنج یا اسپرچول چیلنج نہیں ہے, یہ میرا اسٹیٹسٹیکل چیلنج ہے. میں آپ کو چیلنج دے رہا ہوں, آپ اس نظر سے قرآن کو دیکھیے گا. I have not found a single ayah in Quran which does not give you a humanitarian or social message. Not a single ayah. میں اس کی آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. جو سب سے بڑی آیا جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا تعلق جو ہے وہ ریلیجن سے ہے, وہ ہوگی شرک کے متعلق, ان الشرک لظلم عظیم. کوئی یہ سمجھے گا کہ یعنی شرک بہت بڑا ظلم ہے, تو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کا تعلق, یہ ریلیجن یہ صاف کرتا ہے کون مشرک ہے کون نہیں. حقیقت میں ہم غور نہیں کرتے. اللہ نے یہ نہیں کہا ان الشرک اسم مبین, کہ شرک بہت بڑا گناہ ہے, بلکہ یہ کہا شرک بہت بڑا ظلم ہے. تو یہ ظلم کیوں کہا؟ یہ اس لیے کہا کہ جب آپ شرک کرتے ہو, آپ ایسوسیٹ کرتے ہو دوسری چیزوں کو اللہ سے, تو آپ اپنی ویلیو کم کر رہے ہو, اللہ کی ویلیو نہیں کم کر رہے. آپ کر ہی نہیں سکتے. کیسے کم کر رہے ہو اپنی ویلیو؟ اس لیے کہ آپ دیکھو, آپ ہو ڈاکٹر برقی صاحب ہے, اب ڈاکٹر برقی صاحب کا ڈائریکٹ ریلیشن شپ ہے عمران خان سے, اور یہ اگر کسی بالکل چھوٹے کسی بندے کو درمیان میں لے آئیں اور اس سے باتیں کرنی شروع کر دیں اور اس سے اپنی مدد مانگنی شروع کر دیں, جب ان کو پتا ہے کہ عمران خان کین سائن دا چیک, میں ایک مثال دے رہا ہوں, تو یہ اپنا رتبہ کم کر رہے ہیں یا بڑھا رہے ہیں؟ مجھے پتا ہے. اللہ نے آپ کو اپنا خلیفہ بنایا ڈائریکٹ, اور وہ مالک کائنات ہے, اس کے پاس یعنی کوئی ہم سمجھ ہی نہیں سکتے. اس نے کہا کہ جاؤ تم میرے خلیفہ ہو, اور اس نے آپ کو اپنا ڈائریکٹ خلیفہ بنایا. اور آپ جب دنیا کے لوگوں کو درمیان میں لے کے آتے ہو, یا اپنے باس کو یا اپنی خواہشات کو, تو آپ اپنے آپ کو چھوٹا کر رہے ہیں. جب آپ اپنے آپ کو چھوٹا کرو گے تو آپ کسی کا حق کھاؤ گے. اب جب کسی کا حق کھاؤ گے تو ناانصافی کرو گے. جب ناانصافی کرو گے تو کیا ہوگا؟ یہ ظلم عظیم ہوگا. تو اس لیے اللہ نے کہا کہ صرف اور صرف باقی سارے ایکول ہیں, یہ صرف اور صرف اللہ ہے جو تم سے بڑا ہے, جس کی تم نے بات ماننی ہے, کیونکہ اس کو پتا ہے, اللہ کو پتا ہے کہ کیا انصاف ہے. وہ سب کے لیے برابری کرتا ہے. وہ تو اس کا حال یہ ہے کہ جب لوگ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ الزام لگا رہے تھے, اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیتے تھے لوگوں کو, غریبوں کو, اور ان کا دل کیا کہ ان لوگوں کو جو الزام لگا رہے ہیں ہم دینا بند کر دیں, تو اللہ نے آیت اتاری کہ ان لوگوں کو دینا بند مت کرو. حالانکہ اللہ بہت سخت ناراض تھے ان لوگوں پہ, پھر بھی اللہ فرما رہے ہیں کہ اس وجہ سے تم ان کا مت روکو کہ وہ یہ کر رہے ہیں. تو چاہے جو مرضی کو کر رہا ہے, لیکن جب آپ اللہ کے لیے دیتے ہو تو آپ یہ نہیں سوچتے ہو کہ آپ کس کو دے رہے ہو, آپ یہ سوچ رہے ہو آپ کس کاز کو دے رہے ہو, آپ کس لیے دے رہے ہو. تو اس لیے اسی طرح جب آپ بات کرتے ہیں تقویٰ کی کہ لعلکم تتقون, کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں اتاری ہیں کہ تم متقی بن جاؤ, تو اس کا تعلق بھی انسانیت سے ہے. اور وہ اس طرح کہ جب آپ تقویٰ کرتے ہیں تو اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ فیئر کرتے ہیں اللہ سے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ
ڈفرینشیٹ، تقویٰ ہوتا ہے فرق کرنے والا، یعنی آپ فرق کرنے والے بن جاتے ہو، اور ایسے فرق کرنے والے بن جاتے ہو آپ کہ آپ فرق کرنے کا معمار بن جاتے ہو، اور آپ کو دیکھ کے دوسرے لوگ لائک لیتے ہیں۔ تو ہر آیت اللہ نے یہ قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ تم صرف ایک ریلیجن کو دیکھو، یہ قرآن ہر انسان کے لیے ہے، اور یہ انسان کو انسانیت سکھانے کے لیے ہے۔ اور اگر آپ انسانیت سیکھ گئے اور انسانوں کی خدمت کرنے والے بن گئے تو یقین کیجئے پھر آپ کی نمازیں، روزے، زکوٰۃ بھی آپ کے کام آ گئے، بیکاز ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یعنی نماز فحشی اور برے کاموں سے بچاتی ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے جس سے آپ اچھے، یہ ٹولز ہیں پرسنل جو آپ کو اچھا انسان بناتے ہیں، اصل ہے انسانیت کی خدمت۔ تو اگر تو آپ نے انسانیت کی خدمت اس دنیا میں کر لی تو آپ نے اپنا آپ پا لیا، اور یہاں بھی دنیا آپ کو یاد رکھے گی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ خیر کرے گا۔ اور اگر ہم نے وہ نہ پایا تو ہم نے پھر اپنی زندگی ضائع کر دی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان پہ پوچھے گا کہ تم کتنی دیر وہاں رہے۔ آپ آنکھیں بند کر کے سوچ لیں، مجھے 30 سال ہو گئے یہاں رہتے ہوئے، لوگوں کو کتنے سال ہو گئے۔ آپ یہ دیکھ لیں، آنکھیں بند کر کے لگتا ہے ایک مومنٹ تھی، اور یقین کیجئے جیسے جیسے ہم موت کے قریب جا رہے ہیں، آپ کو پتہ نہیں کس نے کب ختم ہو جانا ہے۔ تو I don't want to really create a fear here, but I just tell you خیرات وہی ہے جو اپنے ہاتھ سے کر جائیں، اور جتنی کر جائیں اور جتنی جلدی کر جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو توفیق دے، ہم سب کو توفیق دے۔